معاشی مسائل سے نکلنے اور رزق میں وسعت و برکت کے حصول کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ نکاح بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے فقر کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ کتب احادیث میں کئی واقعات مذکور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شادی کا حکم دیا۔ کسی صحابی کو تعلیم قرآن پر شادی کرا دی جس کے پاس اس کے سوا کوئی دولت نہ تھی۔ کوئی خدمت نبی میں آیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی اور اس کے پاس ازار یعنی لنگی کے سوا کچھ نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کی اجازت دے دی۔ کسی نے اپنی بیوی کو صرف جوتی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اجازت مرحمت فرما دی۔ عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جب لڑکا معاشی طور پر خود کو مستحکم کر لے گا تب اس کی شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، جبکہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے عالم میں شادی کی ترغیب دی اور نکاح کرایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت دی اور رزق کا سامان فرمایا۔ معاشی خطرات کو جو لوگ محسوس کر کے نکاح سے کترانا چاہتے تھے، قرآن میں انہی کو حکم دیا گیا کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اگر وہ مخلص ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اور اللہ کشائش والا ہے۔ معاشی مسائل کے متعلق صرف عقلی مشوروں پر جینے والے، جن اوہام اور وساوس میں تہو بالا ہوتے رہتے ہیں، جو بڑے بڑے کاروبار اور تجارت کا سوچتے ہیں اور جو جاب یعنی نوکری کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، وہی اکثر سوچتے ہیں شادی کیسے کریں۔ افلاس نے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، بیوی اور پھر بال بچوں کی خوراک و پوشاک کا کیا نظم ہوگا۔ اس قسم کی تنگ خیالیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلاسا اور تسلی دی گئی ہے کہ اس مسئلے کو اتنا پریشان کن نہ بناؤ، رزق کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بار بار قرآن میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں گزرتا۔ نحن نرزقہم وإیاکم، یعنی ہم تم کو اور ان کو رزق دیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ حال پر مستقبل کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ذو القوۃ المتین پر اعتماد کر کے چاہیے کہ نکاح کا زمانہ جب آ جائے تو آدمی نکاح کرے اور اس مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ بیوی اور پھر بال بچوں کے نان نفقہ کا سامان من جانب اللہ ہوگا۔ ممکن ہے بیوی کی شرکت سے خیر و برکت بڑھ جائے، بیوی کا خاندان امداد کرے یا جائز ذریعہ معاش کا بندوبست کر دے۔ خود شادی کرنے والے میں شادی کے بعد مستعدی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی خود بیوی ہاتھ بٹاتی ہے اور کبھی اس طرح کا کوئی دوسرا سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے 3 شخص ہیں جن کی مدد اللہ پر اس کے وعدے کے مطابق واجب ہے۔ ایک تو وہ مکاتب جو اپنا بدلے کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، دوسرا وہ نکاح کرنے والا شخص جو حرام کاری سے بچنے کی نیت رکھتا ہو، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ قرآن پاک کی آیت ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ پڑھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نکاح کی رغبت دلاتا ہے اور اس شخص کو شادی کا حکم دیتا ہے جس میں شادی کی صلاحیت پائی جائے، اور ساتھ ہی غنا کا وعدہ فرماتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرو اور رب العزت کے اس امر میں اطاعت کرو، اس سلسلے میں اس نے تم سے جو کچھ وعدہ فرمایا ہے پورا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شادی کے ذریعے غنا تلاش کرو، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ غنا نکاح میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں سے شادی کرو، تمہارے ہاں مال اور دولت کا
روزگار لانے کا ذریعہ بنیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی آمد کی وجہ سے روزی میں برکت دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے شادی کرے اور دل میں اس کی خوشنودی کا جذبہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس شخص کی مدد کرے اور اس کو برکت دے۔ یہ حقیقت بہت عیاں ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے بہت سے مالی اور معاشی مسائل کے بڑے اسباب میں دیر سے شادی کرنا اور ایک سے زائد شادیاں نہ کرنا بھی شامل ہے۔